بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جماعت دہم FBIC SLOS بیسڈ جو آپ کے ماڈل پیپر آئے ہیں اس کے مطابق میں نے یہ 2 چھوٹے سے ٹیسٹ بنائے تھے۔ اس کو آپ گیسٹ پیپر بھی سمجھ سکتے ہیں اور چھوٹے سے ٹیسٹ پیپر بھی سمجھ سکتے ہیں، تاکہ بچوں کی مشق کے لیے، تاکہ ان کو پیراگراف سے کوشچن آنسر نکالنے آ جائیں، اور چھوٹی چیزیں کہ کیسے دی جا سکتی ہیں، پیپر کیسے بن سکتا ہے، اس کی اگزامپل کے طور پر یہ میں نے 2 گیس پیپر سمجھ لیں یا پیپر پیٹرن سمجھ لیں یا ماڈل پیپر کا ایک ٹائپ سمجھ لیں، میں اپلوڈ کر رہی ہوں۔ ایسا ایسا باقی پیپرز بھی اپلوڈ کر دوں گی۔ امید ہے آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ پیراگراف ہے جو آپ کا مرزا محمد سعید کے جو چیپٹر نمبر 1 سبق نمبر 1 ہے اس میں سے نکالا گیا ہے۔ اس کا سب سے پہلے اس کا سوال نمبر 1 ہے، اس کا عبارت کا مرکزی خیال کیا ہے، تو پہلے میں آپ کو ساتھ ساتھ جوابات بھی بتاتی جاتی ہوں۔ تو اس پیراگراف کا مرکزی خیال ہے کہ پطرس صاحب جو تھے وہ جب ڈائریکٹر جنرل بنے تو انہوں نے اپنے پرانے دوستوں کو نہیں چھوڑا، اور مرزا محمد سعید نے جب ریڈیو پاکستان اور مرزا محمد سعید جب آل انڈیا ریڈیو سے منسلک ہوئے تو کسی ایک آدمی نے ان کے آل انڈیا ریڈیو کے ایک بندے نے ان کے لکھی ہوئی تحریر میں سے کچھ جملے اپنی مرضی کے نکال دیے، جس وجہ سے مرزا صاحب کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا، لیکن بعد میں معافی مانگنے پہ وہ دوبارہ جو ہے نا وہ راضی ہو گئے۔ یہ اس کا مرکزی خیال ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، مرزا کا پطرس سے کیا رشتہ تھا؟ مرزا صاحب جو ہے نا وہ پطرس بخاری کے استاد تھے۔ اگلا سوال ہے، کیا بڑا آدمی بننے سے تعلقات میں فرق آنا چاہیے؟ یہ بھی اپنے الفاظ میں لکھیں گے۔ اگر انسان کے پاس دولت یا عہدہ کوئی بڑا آ گیا ہے تو اسے اپنے پرانے دوستوں، اپنے پرانے رشتہ داروں کو نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ اسی طرح ملتے جلتا رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اسٹیشن ڈائریکٹر کو کس بات کی سزا ملی؟ اسٹیشن ڈائریکٹر نے مرزا محمد سعید کی لکھی ہوئی تحریر میں سے کچھ جملے اپنی مرضی سے نکال دیے، جس بات پر ان کو غصہ آیا اور انہوں نے کانٹریکٹ ختم کر دیا۔ جب یہ بات پطرس بخاری کو پتہ چلی تو انہوں نے ان کو نوکری سے نکال دیا۔ اگلا سوال ہے مرزا صاحب آئندہ نشریاتی پروگرام کے لیے رضامند کیوں نہ ہوئے؟ وہ اس لیے رضامند نہ ہوئے کہ اگر میں ایک دفعہ پطرس بخاری یا بڑے جو عہدیدار ہے اس کو میں اگر جواب دینے کا ایک کو جواب میں دے سکتا ہوں، یہ نہیں کہ ہر چھوٹا بندہ مجھ سے سوال کرے اور میری لکھی ہوئی تحریروں کو جو ہے نا وہ ختم کرنے کی کوشش کرے یا ان میں سے کمی یا اس کے کمی کرے، تو یہ مجھے بات پسند نہیں ہے۔ اس لیے وہ مزید جو ہے نا نشریاتی پروگرام کے لیے وہ رضامند راضی نہ ہوئے اور وہیں پہ وہ خختم کر دیا۔ اگلا مسودے کا مطلب کیا ہے؟ مسودہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر۔ ٹھیک ہے، امید جی ہیں اچھا جی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، غزل نظم سے کس طرح مختلف ہوتی ہے؟ یہ آپ بہت دفعہ کر چکے ہیں اور اب ماڈل پیپر میں بھی اس کا آنسر موجود ہے، آپ وہاں سے آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، فعل جملہ کی تعریف کریں۔ ایسا جملہ جس میں مسند الی اسم اور مسند فعل ہو، فعل جملہ کہلاتا ہے۔ اس کے جو ہے نا 3 ارکان ہیں، فاعل، مفعول اور فعل تام، اور اس کی ترکیب نحوی کیا ہے؟ علی دوڑا، علی فاعل اور دوڑا جو ہے نا وہ فعل ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جملہ ہوتا ہے، علی نے کتاب خریدی، علی فاعل، کتاب مفعول اور خریدی فعل تام ہوگا۔ اگلا درج ذیل عبارت کی تشریح کریں، تو اس کو میں آسان الفاظ میں بتا سکتی ہوں آپ کو کہ صبح اخباروں میں خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گئے، پریشان ہو گئے۔ جب میں نے صبح اخباروں میں ہم نے خبر پڑھی تو ہم پریشان ہو گئے کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوم ہے، یعنی ان کو فوت ہوئے، آج 3را دن ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ خاموش زندگی، یعنی انہوں نے زندگی خاموشی گزار دی، کسی کو پتہ نہیں چلا وہ کیا کام کرتے تھے، اور جب فوت ہوئے تو خاموش موت، یعنی کسی کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ فوت ہو گئے، یعنی کسی کو پتہ ہی نہ چل سکا۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت، یعنی ان کے مرنے کی خبر یا ان کی بیماری کی خبر کی اطلاع پہلے ہم نے کبھی سنی تھی، اور یہ بعد پتہ چلا کہ وہ پرسوں ہی وہ رحلت فرما گئے، یعنی وفات پا گئے، اور ان کے سینکڑوں دوستوں، ان کے بہت سے دوستوں اور قدردانوں، ان کی عزت کرنے والے، ان کی صلاحیتوں کو ماننے والوں کو اس صحنۂ ارتال، یعنی اس وفات کی خبر تک، ان کے مرنے کی خبر تک نہ ہوئی۔ افسوس، یعنی ہمیں اتنا بڑا دکھ ہے کہ اتنا بڑا صاحب کمال، یعنی ایک کسی بات میں اپنے اندر کمال رکھنے والا، اپنے اندر ایک ہنر رکھنے والا شخص ہم سے اٹھ جائے، یعنی چلا جائے، اور اس کی سنانی، یعنی اس کی خبر ہم تک نہ پہنچے۔ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں، زندہ قوموں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسا کریں۔ اگلا سوال ہے، شعر پڑھ کر سوالات کے جواب دیں۔
اللہ نے انسان کو کس فطرت پہ پیدا کیا؟ اللہ نے انسان کو دین کی فطرت یعنی اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا، اور بعد میں اس کے والدین یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے خضر سے کون سی ہستی مراد ہے؟ اوپر اب شعر لکھا ہوا ہے، یا خضر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مراد ہے، یعنی جس طرح حضرت خضر علیہ السلام بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتے تھے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو سیدھی راہ یا سیدھے راستے پر لاتے تھے۔ اگلے اشعار کی تشریح یہ آپ دیکھیں، میں تشریح میں سے دیکھ کے میں مکس پلیٹ پر چینل پر تشریحات سب تمام اپلوڈ ہو چکی ہیں، آپ وہاں سے دیکھ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہانی لکھیں بے وقوف کچھوا۔ اگر آپ کو نہیں پتہ ہے کون سی کہانی آپ کی قواعد انشاء میں خاکے یعنی آؤٹ لائن کی صورت میں دی گئی ہے، اگر آپ کو یہ کہانی نہیں آتی تو آپ مجھے میسیج کریں، میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہانی بہت جلد اپلوڈ کر دوں گی۔ اس کے بعد میں نے بچوں کو مضمون کو جو ہے نا تندرستی ہزار نعمت دی تھی، لیکن ٹائم کم تھا اس لیے میں نے ان میں سے 2 پوائنٹ ان کو کرنے کہے۔ پھر اگلا ہے ایک جو ہے یہ سیکنڈ جو میں نے ٹیسٹ بنایا تھا وہ اس کے ٹیکسٹ بک کی فیڈرل بورڈ کی جو سلیبس ہے اس کا جو سیکنڈ چیپٹر ہے اس میں سے میں نے بنایا تھا۔ اس میں بھی سوالوں کا جواب میں آپ کو ساتھ ساتھ دیتی جاتی ہوں۔ اس عبارت کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس کا عبارت کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جب کوئی کفار یا دوسری قومیں جو ہے نا وہ کامیابی جاتی ہیں تو مسلمان اس کے لیے جو ہے نا وہ ڈٹ کر مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ بادشاہ اکبر نے اپنے سیاست میں جو ہے اپنی حکومت میں ہندوؤں کو جو ہے نا وہ زیادہ ترجیح دی، جس وجہ سے ملک میں جو ہے نا وہ کنٹرول جو ہے نا وہ کافروں کا ہو گیا اور مسلمانوں کو آزادی کم نظر آنے لگی۔ لیکن اس کے باوجود وہاں پہ آ کر جو ہے ذیلیب ثانی اور اس کے بعد شاہ جہان اور ان کے اورنگزیب نے جو ہے نا وہ دین کی خدمت کی، اور اس کا میں ایک دفعہ پھر مرکزی خیال بتا دیتی ہوں کہ مسلمانوں نے جب کافروں نے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا، کامیابی چاہیے، تو مسلمانوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اب اکبر نے ہندوؤں کو اپنی سیاست میں اپنی بادشاہت میں زیادہ جگہ دی تو وہ اس پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے لگے، اور اللہ اور اسلام کی سر بلندی کے لیے مجدد ذیلیب ثانی جو ہے نا اس نے دین کی خاطر سختیاں جھیلیں، اور پھر اس کے بعد شاہ جہان اور اورنگزیب جو ہے نا وہ انہوں نے دین کی خدمت کی، اور آخر میں لیکن حالات اتنے خراب ہو گئے کہ انگریز نے ملک میں قدم جما لیے۔ اب اگلا سوال ہے مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں آزادی اس وقت ختم ہوتی نظر آئی جب بادشاہ اکبر نے اپنی ملک کی سیاست میں ہندوؤں کو زیادہ عمل دخل کی اجازت دے دی، جس کی اور کافرانہ طور اور انہوں نے دخل اندازی کر کے کافروں نے اپنے طریقے رائج کر دیے، اس لیے مسلمانوں کو آزادی ختم ہوتی نظر آئی۔ مغلیہ سلطنت کیسے زوال پذیر ہوئی؟ مغلیہ سلطنت کی زوال پذیری کی سب سے بڑی وجہ کہ اورنگزیب کے بعد اس کے بیٹوں کے درمیان آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے، اور جس وجہ سے جو ہے نا وہ ان کی سلطنت کمزور ہو گئی اور ان کا زوال شروع ہو گیا۔ اگلا سوال ہے اسلام کی سربلندی کے لیے مجدد ذیلیب ثانی کے کردار پر روشنی ڈالیں۔ مجدد ذیلیب ثانی اسلام کے بہت بڑے لیڈر تھے، رہنما تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اکبر کے زمانے میں بہت سے لوگ جو ہے نا وہ غلط طریقے جو ہے نا کافروں کے رائج ہو گئے ہیں، تو انہوں نے آواز اٹھائی، اور اس وجہ سے ان کو جو ہے نا بعد میں قید کی تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑیں۔ یہ اس کا جواب ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال ہے مغلیہ سلطنت کے زوال سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچا؟ تو مغلیہ سلطنت کے زوال سے سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ انگریزوں کو پہنچا، اور انہوں نے ملک میں قدم جما لیے۔ اس کے بعد ہے شاہ جہاں اور اورنگزیب اچھے بادشاہ کیسے بنے؟ حضرت مجدد ذیلیب ثانی کی رہنمائی میں جو ہے نا اور انہوں نے اسلام کی خاطر بہت زیادہ سختیاں جھیلیں اور اسلامی قدروں کو بہتر کیا، تو ان کو دیکھا دیکھی جو ہے نا اورنگزیب اور عالمگیر بھی دین کے بہتر خادم بنے۔ اس کے بعد یہ دی گئے عبارات کی تشریح دیکھیں، یہ تشریح آپ مائی مکس پلیٹ چینل پر جا کر نظریہ پاکستان کے چیپٹر کی تشریح میں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اشعار پڑھ کر سوالات کے جواب دیں۔ اس کے جوابات بھی آپ حضرت موہانی کی غزل اور ساتھ ساتھ آپ حضرت موہانی کی غزل مائی مکس پلیٹ چینل پر جائیں، اس کی تشریح دیکھیں، اور اس میں سوالات کے جوابات یہی دیے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر دیے گئے شعر کی تشریح کریں، یہ بھی آپ آسانی کے ساتھ یہیں سے یاد کر کے لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے مضمون ہے محب وطن، اور اس کے میں نے 2 پوائنٹس دیے تھے کیونکہ ٹائم کم تھا، اس لیے تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے بچوں کو یہ مضمون سمجھ آیا کہ نہیں آیا۔ اس کے بعد کہانی لکھنی تھی 2 بکریاں،
اور 2 بکریاں اگر آپ کے پاس، یہ بھی آپ کی قواعد انشاء کلاس 9 10 کی گرامر سے ہے، اگر آپ اس میں آؤٹ لائن یعنی خاکے کی صورت میں ہے، اگر آپ کو وہاں سے نہیں ملتی اور آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ مجھے میسج کریں، انشاءاللہ بہت جلد 2 بکریاں بھی اپلوڈ کر دوں گی۔ امید ہے آپ کو اس 2 پیپر سے کافی حد تک فائدہ ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی بہت سے پیپر انشاءاللہ تعالیٰ اپلوڈ کروں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو علم میں اس میں برکت عطا فرمائے اور دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔